ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، آخرت سے ڈرو، اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو۔ یہ اگر تم کر لیتے تو تمہارا کیا بگڑتا؟ کیوں نہیں مانتے ہو رب کی بات؟ تم کیوں صرف اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے؟ کہاں سے جھنڈے بنڈے ولی ان سب کو تم لے آتے ہو؟ کیوں نہیں تم صرف ایک اللہ کے آگے پیشانی نہیں جھکاتے؟ میں اسی واسطے کیا ایک بہت بڑے مجمع میں نے پوچھا کہ بھائی اللہ اکبر تو بہت مشہور چیز ہے، یہ تو معلوم ہوگا تمہیں نماز میں اللہ اکبر کا معنی کیا ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے؟ تمہیں معلوم ہے سمیع اللہ لمن حمدہ میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کیوں قیام میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی اللہ اکبر کہتے ہو، جاتے بھی اللہ اکبر کہتے ہو، سجدے میں جاتے بھی اللہ اکبر کہتے ہو، اٹھتے بھی کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہو، لیکن رکوع سے اٹھتے وقت صرف کیوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے کو واقعی وہ مٹی اٹھا کے کیا کر رہا ہے، کان میں ناک میں ڈال رہا ہے، تھوڑا سا کیا ہے منہ میں ڈال رہا ہے، حالانکہ اصل میں کیا ہے وضو کے طریقے میں جو پانی کے ساتھ ہے وہ دراصل تیمم کے ساتھ مٹی میں نہیں ہے۔ مٹی کے لیے صرف دو شروط اللہ نے بیان کیے، وجوہکم و ایدیکم، چہرہ اور ہاتھ، یہ دونوں سے کیا ہے مسح کرو، بس مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تورات ملی تبھی بھی وہ پورے اہل کتاب نہیں بنے، انجیل ملی تبھی بھی وہ پورے اہل کتاب نہیں بنے، کیوں؟ کتاب کا ایک حصہ ہی ان کو ملا۔ پورے اہل کتاب، پوری کتاب کس کو ملی؟ ہم کو ملی۔ اسی واسطے جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ کا اضافہ کرتا ہے کہ اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ جن کو دیا گیا تھا ان کو پورا نہیں ملا۔ قرآن ایک ایسا پورا کا پورا مجموعہ ہے، پوری کتاب ہے جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، صحف موسیٰ بھی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب دراصل اللہ تبارک و تعالی پھر اسلام کی بنیادی باتوں کی طرف سلسلہ پھیر رہا ہے، بالکل بعینی اسی طرح جسے ہم دراصل کیا ہے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر وہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ خطاب دراصل کیا ہے وہاں پر بنی اسرائیل کے حوالے سے تھا، اور یہاں پر ڈائریکٹ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں دیکھو اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی شے، کوئی بھی چیز شرکت نہ کرو۔ آ گئی بات اب؟ ولی ہے نا، ولی چیز ہے نہیں ہے جی، شریک نہ کرو۔ نبی ہے نا، نبی چیز ہے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کا چیز ہے نہیں ہے نا، اللہ کے ساتھ تو نہیں سمجھتے تم، یہ عقیدہ تو اتنا تو گیا گزرا نہیں ہے نا، تو اللہ صاف کہہ دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ایک کی عبادت کرو، صرف اسی کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو نہ ملاؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ میں پڑوسی جو قرابت دار ہیں، خاص کر دیکھیے ایک پڑوسی ہونا، ایک قرابت دار پڑوسی ہونا، پڑوسی ہونے کا ایک حق ہے، قرابت دار رشتہ دار ہونے کا دو حق ہے۔ اگر تمہارا پڑوس کا گھر انہیں دراصل تمہارا رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے تو حق دو بن جاتے ہیں، اس واسطے الگ فرمایا والجار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، والجار الجنب، اور وہ جو پہلو کا ساتھی ہے، جنب اصل میں کیا ہے پہلو کو بولتے ہیں، وہ صاحب بالجنب، اور اس کے ساتھ کیا ہے تمہارے ساتھ کچھ دیر کے لیے صحبت اختیار کرتا ہے، مسافر وغیرہ اس کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، لونڈی غلام اور جو بھی کام کرنے والے ہیں مزدور، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شیخی بکارنے والا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر دو معنی ہیں صاحب جو جنب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو وہ ہے جو تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے، ایک تو وہ ہے جو تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ پہلو کے بل ہی ہوتی ہے نا، بالکل تمہارا جو سائڈ ہوتا ہے اس کا ایک سائڈ ہوتا ہے،
ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں نا دونوں. تو فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ بھی تو تمہیں حسن سلوک کرنا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل. رہے وہ لوگ جو لوگ بخل کرتے بھی ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں, حکم بھی دیتے ہیں. یہ سب سے بدترین ہے. ایک تو بخیلی, دوسروں کو بھی کیا ہے بخیلی سکھاتے. انہیں دیتا ہے 1 روپیہ نہیں, دوست جا رہا ہے 2 جنے مل کے, کوئی غریب آ رہا ہے انہیں نکال کے 10 روپے دے رہا ہے, جی 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 لگا سو پیشہ ور بھکاری جی کیا بھی دو نہ کرے, تو کچھ نہیں دیا, تیرا کیا جاتا انہیں دیا تو یہ ایک تو خود بخیلی اختیار کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, دوسروں کو بھی کیا ہے حکم دیتے ہیں بخیلی اختیار کرنے کے لیے. کیوں؟ اصل میں بعض وقت کیا ہوتا معاملہ, اس کی بخیلی کھل کے سامنے آ جاتی. اس واسطے انہیں کیا سوچتا, میں بخیل بھی رہوں میرا نام بھی خراب نہیں ہونا. 10 لوگ جا رہے ہیں, کوئی فقیر آ گیا, 2-3 لوگ اٹھا کے دے رہے ہیں, تو 7 لوگ نہیں دیے, گویا کہ وہ سب پر ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں کبھی نہیں دیتا جی, انہیں پرس سے کھولتا نہیں, کیا کھولا تو بھی معلوم دوستوں کو. تو اب دراصل تذلیل بھی تو ساتھ میں ہونی ہے نا. ابھی اس کو چھپانے کے لیے کیا بولتا بندہ, ارے میں بہت دیتا جی, کائی کو دیتا نہیں معلوم اللہ کو, یہ سب آ کر رہے پیشہ ور, اصل لوگوں کو میں ڈھونڈ کو دیتا, وہ معلوم ہی نہیں کتنا ڈھونڈ کو دیتا سب کو, لیکن بولتا اس واسطے کہ ان کا امیج گھٹ نہ جائے. تو فرمایا کہ ایک تو بخیلی خود کرتے ہیں, دوسروں کو کیا ہے بخیلی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے ان کو نعمتیں, یعنی وہ دنیا جو دیا ہے اس کو بھی کیا ہے چھپاتے ہیں. اب یہ اظہار ہے نا, یہ پکا بخیل بولتے. دیکھو پکے بخیل کرنے دیکھے جا پہ, میں نے دیکھا ہے, بہت لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ نے ان کو بہت اچھا لباس پہننے کا, بہت اچھا بہترین اسٹیٹس سے رہنے کا موقع دیا, لیکن کیا نہیں کرتے, رہتے نہیں ویسا. پھٹے پرانے کپڑے دیکھے تو بولنا آہا میں چٹھا کو 10 روپے دیا, حالانکہ کروڑ پتی کی نہیں کرے ایسا. لوگ بہت ہے دیکھے گا تو نکو بھائی منگنے آ جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک آدمی رہتے تھے, بول نہیں سکتا میں نام, کار رکھ لے گا آٹو میں جائیں گا, کئی آٹو میں جاتے ہیں, ارے ارے کار گر دکھا تو لوگ آ جائیں گے بھائی پیچھے اچھی ہے, نہیں آٹو میں جگہ آیا تو مجھے نکو نکو نکو. اور ہمارے زمانے میں ایک حضرت رہتے تھے, انہوں جو ازار پہنتے تھے نا 7 دن سیدھا پہنتے تھے, کہتے 7 دن الٹا پہنتے تھے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے جو فضل, یہاں پر فضلی دنیا ہے, اللہ نے جو دنیا ان کو دیا ہے نا جی, اس کو بھی چھپاتے ہیں. اسی واسطے اسلاف میں بہت سے لوگ, بلکہ امام مالک وغیرہ کے بارے میں آتا ہے, جب بھی درس دینے کے لیے آتے عمدہ اور بہترین پوشاک ہوتی تھی, بڑے اعلیٰ ترین پوشاک ہوتی تھی جس کو پہن کے وہ بیٹھتے تھے. طلبہ کہتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کا اظہار کروں, میں چھپاؤں کیوں؟ اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کے حساب سے میں پہنتا ہوں, اس میں کوئی کیا ہے قباحت نہیں ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس کے شکرانے نعمت, تکبر نہیں ہے, تکبر ایک نہیں ہے, اس کے شکرانے نعمت کے طور پر اچھا لباس پہنا, اچھے کیریکٹر, اچھی چیزیں کھانا, اچھی چیزیں لے کے دینا, یہ بالکل غلط نہیں ہے. بلکہ وہ غلطی ہے جو دراصل کیا کرتے ہیں, مال دکھ جائے گا بول کے مالدار چھپا چھپا کے رکھتے. جتنے مالدار ہیں نا ان میں 90% اوچھ ہیں. اللہ ایک کا دکا نکال دیا پتہ نہیں, ورنہ تو کیا ہے عام غریب کے پاس ابھی جا کے بولو بھائی ضرورت ہے مسجد کو, ہو بھائی میرے اصل ہے مہینے کا درما 5000, اس میں ایک 2000 دے تو بولیں گا. انہیں کیا بولیں گا معلوم, کئی دن سے میں گوشت کھایا نہیں نا بھائی, میں پریشان ہوں, 1 روپیہ بھی دیں گا نہیں, 1 روپیہ بھی دیتا نہیں, کروڑوں ہی اس کے پاس. یہ سب سے بڑی کیا ہے بخیلی ہے. گویا کہ اللہ نے خود نہیں چاہا, اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے, اللہ محفوظ رکھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, اور وہ لوگ بھی جو انفاق تو کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں تو دیتے ہیں اپنے مالوں میں سے, لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے واسطے. یہ کیٹیگری بھی ہے پکا بخیل. اللہ کے راستے میں, مدرسے میں یا کسی یتیم میں, کسی فقیر میں کوئی پوچھے 1 روپیہ نہیں دے گا, لیکن خود کی بیٹی کی شادی آئی, خالی کھانے پہ 5 لاکھ, خالی شادی خانہ بک کرنے پہ 10 لاکھ خرچہ کریں گا. کیا ہی کو نام رہ جانا کرتے برساں تک, فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی نا, کیا ہوئی جی, رعاء الناس. یہ بھی پکے بخیل ہی ہے.
یاد رکھو، صرف نام و نمود مقصود ہے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، ایسے لوگوں کو ہم شیطان کیا کر دیتے ہیں، اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور وہ بڑا ہی برا دوست بنتا ہے۔ قرین اسی سے ہے۔ قرین کا اگر میں ٹھیٹ مانا کروں تو ہمارے اردو میں بولتے ہیں ہمزاد، ہمزاد بولتے نہیں، ان کا ہمزاد دیکھ لیا کرتے انہیں کہاں سے دیکھتا ہے ہمزاد کو، ذات کو دیکھتا نہیں، ہمزاد کو کہاں دیکھیں گا، ہاں؟ لیکن کیا ہے، بہت ڈرتے ہمزاد کو دیکھ لیا۔ ایک شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوتا، ویسا ہی قرین کا لفظ عربی میں انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم شیطان کو اس کا ہمزاد بنا دیتے ہیں، ہم قرین بنا دیتے ہیں۔ فسا قرینا، یہ کیسا برا ساتھی ہے جو اس کے ساتھ لگ کے ہے، اس کی پوری خواہشوں کو برباد کر کے چھوڑتا ہے، اس کی پوری اچھائیوں کو برباد کر کے چھوڑتا ہے، خالی خولی بخیلی کا حکم دیتا ہے، یعنی تو پیسہ خرچہ کرتا ہے تو صرف اس میں خرچہ کرتا ہے جس میں کیا ہے، اس کا نام و نمود ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ یا رب، یہ دراصل دعوت کا ایک نرالا انداز ہے، ایک نرالا انداز۔ فرمایا کہ کیا بگڑ جاتا بدبختو اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان لا کے اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے تو تمہارا کیا بگڑتا؟ ہاں کیوں نہیں سنتے ہو تم؟ فماذا علیہم، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، آخرت سے ڈرو، اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو۔ یہ اگر تم کر لیتے تو تمہارا کیا بگڑتا؟ کیوں نہیں مانتے ہو رب کی بات؟ تم کیوں صرف اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے؟ کہاں سے جھنڈے بنڈے ولی ان سب کو تم لے آتے ہو؟ کیوں نہیں تم صرف ایک اللہ کے آگے پیشانی نہیں جھکاتے؟ بے وقوف ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ وکان اللہ بہم علیما، کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تمہاری ایک نیکی ہے تو اس کو اضافہ کر کے ڈبل، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کر کے اللہ تمہیں لوٹائے، اور اس کی طرف سے تمہارے واسطے اجر عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی ثواب تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم مان لو کہ اللہ ایک کی عبادت بھی، اور آخرت پر یقین بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں انفاق بھی، یہ سب چیزیں اگر مان لو تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ دراصل گویا کہ یہ خطاب تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اس پس منظر میں ہر امتی کی طرف بھی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت میدان حشر میں کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ لائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے رسول آپ پر بھی ہم گواہ لائیں گے۔ سب سے پوچھا جائے گا تمہیں جو ملا تم نے کتنا کیا، تمہیں جو ملا تم نے کتنا کیا۔ ہر نبی سے پوچھا جائے گا تمہیں جو کچھ بھی ملا تم نے کہاں تک پہنچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر بلایا جائے گا آپ نے امت تک کتنا پہنچایا۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان پر اے نبی آپ کو بھی گواہ بنا دیں گے۔ یہی وہ آیت ہے، یاد رکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابن مسعود کو بلائے، کہا کہ ابن مسعود مجھ پر قرآن پڑھو۔ حضرت ابن مسعود رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا کہ مجھے دوسروں سے سن کے اچھا لگتا ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کر دی پڑھنا، جہاں سے ہم شروع کیے تھے، یا ایھا الناس اتقوا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے 41 پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ایک ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وجینا بکا، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم گواہ بنا کے پوچھیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا۔
بس یہ احساس ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طاری ہوئی، حالانکہ انہوں نے 100% پہنچا دیا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا خوف اتنا مجبور کر گیا، اللہ کے رسول رونے لگے، حتیٰ کہ آنسو مبارک اللہ کے رسول کے داڑھی مبارک کو تر کر گئی، یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بس بس بس، اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا، اب نہ سناؤ، اب ختم کرو، اب ختم کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن رکا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ دیکھا تو اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے تھے۔ یہ کیفیت ہے قرآن سن کر، اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے انسان جب آگے بڑھتا ہے کیا حال ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول 100% امت تک وہ پیغام پہنچا چکے تھے، جو پیغام اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول قرآن سن کے یوں رو رہے تھے۔ کبھی ہمیں رونا آیا؟ کیوں نہیں آتا؟ سمجھتا ہی نہیں بندہ اور اس نیت سے پڑھتا ہی نہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن کافر چاہے گا جس نے رسول کی نافرمانی کی، کاش کہ میرے سمیت زمین برابر ہو جاتی اور میں دفن ہو کے فنا ہو جاتا۔ لو تسوی بہم الارض، جہاں میں کھڑا ہوں وہیں زمین پھٹتی اور اسی میں سما جاتا اور زمین مجھے لے کے برابر ہو جاتی، تاکہ جہنم کا عذاب نہ میں دیکھ سکوں نہ سہ سکوں۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا، لیکن یہ تمنا پوری ہوگی جی؟ ہونے والی نہیں ہے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات تم چھپا نہیں سکو گے۔ اب آ گیا وہ حکم جو میں نے بتایا تھا کہ شراب کے سلسلے میں پہلا حکم تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، جس میں فرمایا گیا کہ اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ نازل ہوا جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں 43 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اگر تم حالت نشے میں ہو، کیونکہ حتی تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہو جاننا چاہیے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ احساس ہو کہ نماز میں کھڑے ہوئے، اتنے بے پرواہ ہو گئے کہ نماز میں تو کیا ہے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، لیکن خیالات کے چکروں میں ایسے گئے کہ بھول ہی گئے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اسی واسطے شراب کو بھی کیا ہے اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو جانو، حتی تعلموا ما تقولون۔ آج دیکھیے شراب تو دوسرا حکم جو آیا تھا اس حیثیت سے، یہ آیت تو منسوخ ہے، یہ ٹکڑا منسوخ ہے۔ اس کے بعد تو کلین بتا دیا گیا کہ شراب حرام ہے، مائدہ میں ہم پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، وہاں پر تو ہم پڑھیں گے حرام، لیکن پھر بھی اس میں ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کا۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں، وہ جو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہے، کیا بول رہے ہیں ہم کو معلوم ہے، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، چند بھی 20-30 سورے ہیں جو پڑھتے ہیں آپ عمومی طور پر، کیا ان 20-30 سوروں کا بھی کم از کم ترجمہ معلوم ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کبھی تمہیں سیکھنے کی فکر ہوئی ہے؟ ہاں، بعضوں کو اللہ اکبر کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے، جو ہر ایک کیا ہے جھکنے اٹھتے پہ بولتا ہے وہ۔ بعضوں کو کیا ہے دعاؤں کو جو روز پڑھتا ہے وہ قاعدے میں، روز پڑھتا ہے رکوع میں، روز پڑھتا ہے سجدے میں، معنی پوچھو نہیں معلوم۔ میں اسی واسطے کیا ایک بہت بڑے مجمع میں نے پوچھا کہ بھائی اللہ اکبر تو بہت مشہور چیز ہے، یہ تو معلوم ہوگا تمہیں نماز میں اللہ اکبر کا معنی کیا ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے، تمہیں معلوم ہے سمیع اللہ لمن حمدہ میں تم کیا کہہ رہے ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ کیوں قیام میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی اللہ اکبر کہتے ہو، جاتے بھی اللہ اکبر کہتے ہو، سجدے میں جاتے بھی اللہ اکبر کہتے ہو، اٹھتے بھی کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہو، لیکن رکوع سے اٹھتے وقت صرف کیوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کبھی سوچا؟ کیا نماز پڑھ رہے ہو، پھر رسم پورا کر رہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو تم جانو، وہ جانتے ہی نہیں، اب بھی وہی ہم کیا ہے وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر کر رہا ہے۔ تو اسی واسطے میرے بھائیو سمجھو بات، قرآن میں حضور قلبی اس واسطے نہیں آتی ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا آپ کو کبھی فکر نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں جانیں،
اچھے اچھوں کو بھائی، اچھے اچھوں کو بھی نہیں معلوم. ابھی میرے ساتھ کتنے ساتھی ساتھ میں ہیں، جتنے صورتیں پڑھتے ہیں کیا سب کے ترجمے معلوم ہے؟ حالانکہ کیا ہے ترجمے میں جو بھی پڑھتے ہیں وہ 30-40 صورتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے عمومی طور پر. لیکن کبھی فکر نہیں ہوئی کہ بھائی ہم جو بار بار نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم ان صورتوں کا ترجمہ ہی ذہن میں رکھیں. نہیں، کئی حفاظ ایسے ہیں جو ہر رمضان میں تراویح سناتے ہیں لیکن 4-5 صورتوں کا معنی بھی نہیں معلوم کہ اس میں اللہ نے کیا کہا. یہ لاپرواہی نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا کہ ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت جنابت میں ہو. ولا جنوبن، ہاں الا عابری سبیل، بس وہاں سے پاس ہونا ضروری پڑ گیا ہے تو وہ ہو سکتے ہو حالت جنابت. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہ حکم ہے، ذرا احکامات کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو اہم موٹے موٹے ہیں. حالت جنابت میں نماز میں آپ نہیں پڑھ سکتے اور مسجد میں بھی جنبی داخل نہیں ہو سکتا. ہاں ایک راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ عابری سبیل. کیا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو وہاں سے گزرے بغیر چارہ نہیں، درمیان میں مسجد آ رہی ہے، اسی سے آپ کو راستہ نکلتا ہے، تو ایسی جگہ میں کیا ہے آپ وہاں سے گزرنا ہے تو گزر لے سکتے ہیں جلدی جلدی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم کیا ہو مریض ہو، او علی سفر، اور حالت سفر میں مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، کوئی بیت الخلاء سے ہو آیا ہو، یعنی بیت الخلاء جا کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں کو چھوا ہو، یعنی کیا ہے عورتوں سے جمع کیا. چھونے کا مطلب چھونا نہیں ہے، صرف کیا ہے امام شافعی نے یہ مطلب نکالا ہے، بقیہ تمام جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ مطلب نہیں نکالا، بلکہ چھونے سے مراد یہاں جمع ہے. فلم تجدوا ماء، اور وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے، فتیمموا، تو ارادہ کر لو، صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پاک مٹی سے تیمم کر لو، مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں. یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. پہلے اوپر کہا نماز کے قریب نہ جاؤ، کب؟ نشے کی حالت میں. پھر اس کے بعد طہارت کا مسئلہ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب جنابت میں ہو. پھر اس کے بعد فرمایا ایک ایکسکیوز، اگر تم کو جانا ہے تو پاس ہونا ہے تو پاس ہو جاؤ. پھر اس کے بعد وضو کب واجب ہوتا ہے اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر مریض اصل اچھا ہے تو وضو کر لے گا، لیکن اگر وضو کرنے کے حالت میں نہیں ہے، کب کب نہیں ہوتا انہیں؟ سخت بخار ہے، ڈاکٹر بولا پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا، مریض ہے. او علی سفر، یا مسافر ہے، اچھا ہے صحت مند ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، دور دور تک کنواں بھی نہیں ہے، نہیں ساتھ میں کچھ پانی لایا ہے، ایسا مسئلہ ہے. یا نہیں تو کیا ہے کوئی بیت الخلاء ہو کے آیا ہے، یعنی طہارت کے لیے اس کے اب ضروری ہے، تو ایسی چیز میں، یا نہیں تو کس نے جمع. اب دیکھیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں ملا دیے گئے اور ریمیڈی صرف ایک بتلائی گئی جو تیمم ہے. تو معلوم ہوا تیمم ایک ایسی چیز ہے جس سے حدث اکبر والا بھی پاک ہو جاتا ہے، حدث اصغر والا بھی پاک ہو جاتا ہے. حدث اصغر کیا ہے؟ چھوٹا حدث کیا ہے؟ جس پر وضو فرض ہوتا ہے وہ چھوٹا حدث ہے. جس پر وضو نہیں غسل فرض ہوتا ہے اسے بڑا حدث کہتے ہیں، وہ حدث اکبر ہے. لیکن حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، ان دونوں کا قائم مقام. گویا کہ اگر میں اور صراحتاً لفظ کہوں کہ جس پر وضو واجب ہوتا ہو، جس پر غسل واجب ہوتا ہو، اگر پانی نہ ملے تو ان دونوں کا قائم مقام خالی تیمم بن جائے گا. ہاں وضو کتنا بھائی تیمم کریں گے، لیکن مجھے تو غسل فرض ہے نا، میں کیا کروں؟ تبھی بھی تیمم کر لو، کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی جائز ہے. اور بعض لوگ کیا سمجھ لیے وضو کی طرح تیمم کرنا، اس کا کیا کرتا ہوں نے منٹی اٹھا کو ذرا ذرا منہ میں ڈالتا، ذرا ذرا ناک میں ڈالتا. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. ایک مرتبہ ایک سفر میں جانا ہوا تو نماز کے لیے کیا ہے بس کھڑائی گئی تو بہت دور دور تک پانی نہیں تھا. میرا بچپنا ہے یہ واقعہ. وہ جا رہے تھے بھی ہم کیا ہے ایک دینی مجلس، ایک اجتماعی کے لیے جا رہے تھے. تو جو لوگ اترے نا نیچے ان کو کہہ دیا گیا بھائی تیمم پڑھیں تو اندر کا بھائی. ہاں اوکے بھائی. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے کو واقعی تو مٹی اٹھا کے کیا کر رہا ہے، کان میں ناک میں ڈال رہا ہے، تھوڑا سا کیا ہے منہ میں ڈال رہا ہے. حالانکہ اصل میں کیا ہے وضو کے طریقے میں جو پانی کے ساتھ ہے وہ دراصل تیمم کے ساتھ مٹی میں نہیں ہے. مٹی کے لیے صرف 2 شروط اللہ نے بیان کیے، وجوہکم و ایدیکم، چہرہ اور ہاتھ. یہ دونوں سے کیا ہے مسح کرو، بس مسئلہ ختم ہو جاتا. اب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زبردست حیثیت سے کیا ہے کھلا ہوا سمجھایا کہ تم ایک مرتبہ کیا ہے مٹی پر مارو اپنا ہاتھ، بلکہ اپنے ہتھیلیاں مارو،
اور وہ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے آپ حرکت سے کیا ہے ان مٹی کو گرا کے صرف دھول ہے اس دھول کو باقی رکھیں، اور چہرے پر اور اپنے ہاتھوں کو یہاں تک جو کلائی ہوتی ہے کلائیوں تک ایسے پھیر لیں تو آپ کا کیا ہے تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ احناف نے کیا کر دیا، اس میں لمبا نکال دیا کہ نہیں خالی ہاتھ نہیں چلیں گے، کیونکہ ایدیکم آیا ہے تو کہنی تک چلے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایسا ہاتھ لے کو جا کو کیا کرنا کرتے، ایسا لے کو آ کو ایسا پھرانا، پھر ایسا لے کو جا کو ایسا لے کو آ کو ایسا پھرانا۔ حدیث میں تو بس یہاں تک کبھی آیا ہے، پریشانی میں کیوں پڑتے ہو جی؟ ہاں شارٹ ملا ہے تو لے لو۔ ہاں ایک بات ہے اس میں، ایدیکم یہاں تک بھی بولتے، ایدیکم یہاں تک بھی ایدی بول سکتے، یہاں تک بھی ایدی بول سکتے، اب یہاں تک بھی تو ایدی بول سکتے نا، یہ پورا ہاتھ اتنا بھائی۔ اب جب تمہیں اتنی ہاتھ کو نہیں مانتے ہی، جبکہ حدیث میں آیا ہے امام کی بات مان کو بولتے نہیں ہمیں یہاں تک ہی جائیں گے بولتے ہیں، میں بولتا ہوں یہاں تک کہیں کو جاتے ہیں، یہاں تک بھی آتا نا ایدیکم کا لفظ، اس پر بھی اطلاق ہوتا نا، کیا کرو لے کو ہوں چل جاؤ یہاں تک، ایسا لے لگ جاؤ نا، کہ نہیں لگ جاتی؟ مسئلہ اصل کیا ہے، قرآن و سنت کو ماننے میں کیا ہے دل تنگ ہوتا ہے، مسئلہ یہی ہے، ورنہ تو کیا ہے بالکل سیدھی بات ہے، حدیث میں آ گیا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، کر کے جاؤ، مسئلہ ختم۔ گرم کرو بھائی۔ تو فرمایا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عفو بھی ہے۔ اب آ گئی وہی بات جو ہم آج کیا ہے تاخراتوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہم انک عفو، سراپا معاف کرنے والا، سراپا درگزر کرنے والا، سراپا عفو ہے اللہ، تو عفو ہے، تحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، تو لہذا ہمیں معاف کر دے۔ تو آ گیا عفوا غفورا، بڑا نرم اور بڑا معاف کرنے والا اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ اب ان باتوں کے بعد رخ پھر یہودیوں کی طرف پھر گیا ہے، جو اہم ترین موضوع ہے اس کا جو چل رہا تھا۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اہل کتاب میں سے جو حصہ ہم نے کچھ دیا ہے ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ اصل میں کیا ہے نا جی، تورات ملی تبھی بھی وہ پورے اہل کتاب نہیں بنے، انجیل ملی تبھی بھی وہ پورے اہل کتاب نہیں بنے، کیوں؟ کتاب کا ایک حصہ ہی ان کو ملا، پورے اہل کتاب، پوری کتاب کس کو ملی؟ ہم کو ملی۔ اسی واسطے جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اے لفظ کا اضافہ کرتا ہے کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ جن کو دیا گیا تھا ان کو پورا نہیں ملا۔ قرآن ایک ایسا پورا کا پورا مجموعہ ہے، پوری کتاب ہے جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، صحف موسیٰ بھی ہے، سب کی سب حکمت قرآن میں اتار دی گئی۔ تو ان کو جو ملا تھا وہ حصہ ہی ملا تھا، اس واسطے اشارہ کیا کہ آپ نے دیکھا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ، وہ لوگ دراصل کیا ہے گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے یہ ہیں کہ جیسے انہوں نے خرید لیا ہے ویسے ہی یہ تم لوگ بھی ہدایت سے ہٹ جاؤ۔ یہ مرتبہ 2-3 مرتبہ یہ بات آ چکی ہے جو کہ یہاں پر بھی پھر اظہار ہو، ایک تو خود گمراہ، ایک تو خود ظالم، لیکن اپے ہو گئے بول کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، شدید خواہش ہے کہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے، یہ ان کی پلاننگ ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، کبھی نہیں بھولنا۔ اسی لیے فرمایا یشترون الضلالہ، پہلے تو انہوں نے کیا کیا، ضلالت کو خریدا، گمراہی کو خریدا، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی راہ سے بھٹک جائیں، مسلمان صحابہ جو اس وقت تھے ان کو بھی بھٹکا کے چھوڑے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، وکفی باللہ ولیا، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، ولی ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے، وکفی باللہ نصیرا، اللہ تبارک و تعالی مددگار ہونے کے اعتبار سے تم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہے، ہادو اللہ نے نہیں کہا ان کو، اسی واسطے کہا کہ یا من الذین ہادو، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نام کو یہودی بنا لیا، رکھ لیا، اللہ نے نہیں رکھا ان کو نام یہودی، انہوں نے رکھ لیا،
تو ان کا حال کیا ہے؟ یعرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ دراصل اس کے الفاظ کے جو مواقع ہوتے ہیں، جو اصل ہوتے ہیں، وہ قرآن کے یا کتاب کے الفاظ کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کے ساتھ خاص تھا، ہمارے ساتھ عام ہے۔ ہمارے میں بھی کئی علماء سو پیدا ہوئے اور ہیں جو آج قرآن کو ابھی بھی کیا کر رہے ہیں؟ موقع محل نکال کے ترجمے کرنے کی فکر میں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں ہیں۔ ہاں، میں نے خود سنا ہے، ایک ہاشمی میاں ہیں، بابا ہاشم بابا، ہاں بہت بڑے ملت کے بانی کہتے ہیں انہوں، قرآن کی اس آیت کو جو سورہ کہف کے آخری میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل انما انا بشر، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی کیا ہے؟ ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ اگر اس کو آپ وقفہ کر دیں گے، قل کہہ دیجئے، ان پھر وقفہ کر دیں گے، پھر ما الگ کر دیں گے، دونوں کو نہیں ملائیں گے، انا بشر، تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ کہہ دیجئے بے شک میں بشر نہیں ہوں، ما نافیہ ترجمہ۔ اگر انما ملا کے پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا بے شک آپ بشر ہیں، اگر ان اور الگ ما کر دیں گے تو ترجمہ ہوگا آپ بشر نہیں ہیں۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ جو موقع محل ہے، جس آیت میں جو لفظ فٹ ہے، اس کو اس مواقع سے نکال کر تحریف کرتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، لیکن نافرمانی کی کھل کے۔ یہودیوں میں بھی ہے، ہمارے میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن اور حدیث سامنے رکھ کے دیکھیں، دیکھو بھائی یہ ہے، ہو بھائی ہو، تمہیں جاؤ ہم نہ معلوم، تمہیں جاؤ، گویا کیا مطلب؟ میں ماننے والا نہیں۔ وَعَصَيْنَا کا مطلب کیا نہیں ہے؟ کھل کے نہیں مانتا بولیں گے نہیں، یہ دل کے اندر کی حالت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہاں ہم نے سنا، لیکن بعد میں کہتے ہیں وَعَصَيْنَا، ہمیں مانیں گے تو نہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَاسْمَعْ، دیکھیے آپ سنیے، غیر مسمع، آپ کا کوئی سنایا نہ جائے، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، واسمع غیر مسمع۔ یہ یہودیوں کی چال ہوتی تھی، جب منافق بن کے یہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول ذرا دوبارہ کہیے نا، دوبارہ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے، راعنا ہے نا، اسی مضمون سے متعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ذرا آپ آواز بلند تو کیجئے نا، تاکہ کیا ہے، یا نہیں تو آپ ذرا ہمارے طرف متوجہ تو کیجئے نا، تاکہ آپ میں ہماری آواز، ہماری اصل مسئلہ، ہمارا اصل سوال جو ہے وہ سن سکے، واسمع۔ لیکن اندرونی کہتے تھے کہ غیر مسمع، آپ کی کوئی بات تو ہم سننے والے نہیں، اندرونی یہ حال تھا۔ واسمع غیر مسمع، کہتے تھے کہ ہم تو کیا ہے، کوئی بات نہیں سنی جائے گی آپ کی۔ اور وراعنا لین، اپنی زبان کو مروڑتے تھے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، کیسے؟ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں طعن کرے، یعنی اوپر اگر کوئی دور سے سنا تو لفظ تو صحیح نکلے گا، لیکن اندر دبا کے ایسے استعمال کرتے تھے گیا کہ الفاظ کا معنی بدل رہا ہے، جیسے یہاں پر ہے وراعنا لین، راعنا ذرا رعایت کیجئے، پارڈن، دوبارہ بولیے، لیکن اسی کو کھینچ دینا، وراعنا لین، تو معنی ہوتا ہے اے میرے چرواہے۔ زبان کو کیا کرتے تھے؟ تھوڑا سا کھینچتے تھے۔ اب جو دور کے صحیح طور پر کیا ہے مخلص مسلمان ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اندر اندر خوش ہوتے تھے کہ دراصل ہم کیا کھلواڑ کر رہے ہیں نبی سے، اور یہ نبی کیا ہے جی، وہ جی بھی نہیں دیکھتا، پھر بھی نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اگر ہم جو اندر مکاریاں کر رہے ہیں، یہ مکاریاں اگر یہ نبی ہوتا تو معلوم ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے بدبختوں، میں نبی کو معلوم کراتا ہوں، بس نبی کی اخلاق، نبی کا کردار اتنا بلند ہے کہ وہ تمہیں بتاتا نہیں، ورنہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب ہم خود نبی کو بتا دیتے ہیں۔ ہاں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین میں طعن رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ رسول کیا کرے تو بھی کچھ بھی بولتا ہی نا، کائی کا رسول، اللہ کا رسول کا تو ہمیں اندر کیا کر لیں گے، بولنا نہیں، کیا تانا دیتے الٹا۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بدبختو اگر تم اس کے بجائے کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی،
واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم، اور ہماری بات سنیے اور ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے تو یہ تمہارے واسطے اچھا ہوتا، جیسا کہ وہیں پر آ گیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ دیکھو یہ راعنا کا لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، الٹا کہو تو کیا کرو، انظرنا کہو کہ ذرا ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ذرا متوجہ ہو جائے، ذرا کیا ہے ہمارے لیے وقت دیجئے۔ یہ رسول کی مجلس کا ادب ہے کہ آپ ان سے کہیں، یہ کہنا اچھا ہوتا تمہارے واسطے، لکان خیرا لہم واقوم، اور عدل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بہتر یہی ہے۔ لیکن ہوا کیا، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے تمہارے کفر کے سبب تم پر لعنت جو کر دی نا، اس واسطے تم ایسے حیلے بہانے اور ایسے کرتوت رسول کی مجلس میں کرتے ہو جس سے تم اور گناہ کماتے ہو۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تم لوگ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم لوگ، بہت ہی کم ہیں جو یہودیوں میں ایمان لائے۔